4 ظہر میں, 4 عصر میں, 3 مغرب میں اور 4 عشاء میں. یہ فرض نماز ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, نہیں پڑھیں گے تو پوچھے گا, سوال کرے گا. نفل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی ہم مزید عبادت کریں گے, تو یہ ظاہر ہے کہ اجر کا باعث بنے گا. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے, ساری زندگی بھی ان فرضوں کے سوا نہ پڑھے, تو پوچھا نہیں جائے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زائد عمل ہے جو آپ نے اپنی طرف سے کیا, اپنے شوق سے کیا. عربی زبان میں اس کو تطوع کہتے ہیں. تو ساری عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جتنا حصہ میں نے فرض کر دیا, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اگر اس سے زیادہ اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو میں اس کو قبول کروں. نماز کے 2 حصے ہیں, 2 رکعت فجر میں, 4 ظہر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیوز فیوز فرام سوشل میڈیا. یہ تھے غامدی صاحب. ان سے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت میں ہے, لیکن بلا وجہ بھی نہیں ہے. کہیں پہ ہوتا نا, پہلے چلو فرض تو پڑھو, پھر سنتے بھی پڑھ لیں گے. سنتوں کا اصلی نام ہے نفل. نمازوں کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں پڑھی جاتی وہ نفل میں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اس وجہ سے ہم ان کو سنتے کہہ دیتے ہیں. پہلے جب فرض کی عادت ڈال لو گے نا, پھر آہستہ آہستہ سنتوں کو بھی ڈل جائے گی. یہ میں نے اپنا تبصرہ بیچ میں شامل کرنا تھا کہ جی پہلے آپ فرضوں کی ڈالیں, تو یہاں پہ نہ چلیں ایک اور سن لیں بیچارے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا. رمیز راجہ کو جب آیا تو کمانڈو ایکشن ہوا تھا, تو وہ بیچارہ اپنی دکھڑی داستان سنا رہا ہے کہ مجھے اس کا بھائی مر گیا, وسیم راجہ, اس کی آپ کو سامان بھی نہیں اٹھانے دیا تھا پی سی بی سے. اس میں کیا کیا چیزیں رہ گئی تھی یار؟ دیکھیں اس میں جو باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, میرے بھائی کی تصویر تھی جو میں نے ساتھ لگائی ہوئی تھی. سو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایسے حملہ کیا کہ جیسے کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک کوئی دشمن کے اوپر آپ نے شب خون مارنا ہے. سو 25-30 آدمی نا دندناتے پھرے, جو میں تو تھا نہیں کیونکہ میں تو آفس, یہ 10 بجے کی بات ہے, صبح ہی آ گیا ہو. سو مجھے آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ دیکھیں نا, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور میں تھوڑا سا تو آپ کا تمیز ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی تھرماس بھی نہ لے کے جا سکیں. سو مجھے اس لیے یہ اتنا گھٹیا لگے یہ چیز جس کی حد کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد خیر میں نے چیزیں بھی نہیں لی. میں نے کہا مجھے چاہیے نہیں ہے, میں جا کے اور میں کسی سے بیگ نہیں کروں گا. یہ بار بار فون کرتے رہے, وہ آپ کی چیزیں پڑی ہے. میں کہا یار اس کو رکھ لو, تم سٹور میں رکھ لو, دے دو کسی کو, میں نے نہیں لینی. تو یہ یہاں پہ دیکھیں نا جو فرق مجھے اب محسوس ہوتا ہے. ابھی میں بھارت گیا ہوا تھا, کہتے ہیں جی بھارت ہم سے آگے نکل گیا. جو میں نے کیونکہ بہت دیر کے بعد گیا ہوں, جو بھارت ہم سے آگے نکلا ہے نا, وہ نکلا ہے تہذیب تمیز کے دائرے میں بھی. وہ بہت آگے نکل گئے, وہاں پہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس دفعہ وارم ویلکم بھی بڑا اچھا کیا. نہیں, جنرلی عام پبلک میں ایک دوسرے کے لیے سپیس ہے, عزت ہے. اچھا, اور ایک طرح سے رولز ڈیفائن ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے. یہ رمیز راجہ صاحب تھے, پی سی بی کے سربراہ تھے. عمران خان کا تختہ کہیں رات کو 12-1 بجے پتہ لگا کہ اب گیا. یہ کہہ رہا رات کو 10 بجے میں چلا گیا تو صبح آ گئے. وہ گنڈے موالی جو اس کا مخالف گروپ تھا, سیٹھی کے بندے بھی ادھر تھے اور ذکا اشرف کے بھی ادھر تھے. تو کیا یار ان کا اپنے کیا اس کا وہ بتانا چاہ رہا, سپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے کھلاڑیوں میں, اور اس کے شعبے کو تباہ کیا گیا. جب ملینز کے آئیں گے وہاں پہ بجٹ, تو پھر یہی کچھ ہوئے گا. ایک اور آپ کی سما خراشی کے لیے بہت اچھی ہے, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہ جناب چدر صاحب شکریہ, ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ میرے ابو سائیکل پہ کلفیاں بھی بیچی ہوئی ہیں, لیکن اسی کی اولاد کے آگے 17 کاریں ہیں, مرسیڈی بی ایم ڈبلیو, تو پتہ نہیں کون سی کاریں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ اپنے برے دن یاد رکھو گے, پھر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو گے. ہاں بھائی, کیسی تھی برتھ ڈے پارٹی؟ دادا اتنی گرمی تھی وہاں, اے سی بھی نہیں تھا. میں تو دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا.
یہ جو تیمور انکل ہے نا، पापा के बेस्ट फ्रेंड। پتا ہے کب سے فرینڈ ہے؟ جب تمہارے ابا 12 سال کے تھے، تیمور کے ابا کا بہت بڑا بزنس تھا. ان کے گھر میں تین گاڑیاں تھیں اور میرے پاس ایک موٹر سائیکل. ان کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا اور ہمارے گھر میں ایک بھی نہیں تھا. एक भी नहीं था दादा। کبھی وہ ہمارے گھر آتے تھے اور لائٹ چلی جاتی تھی تو کہتے تھے چلو چھت پہ بیٹھ کے پڑھتے. ہمارے گھر میں جو کچھ پکا ہوتا تھا خوشی خوشی کھاتے تھے. اور کبھی کبھی تو میں اپنی بائک پہ ان کو گھر بھی چھوڑنے جاتا تھا. سوچو، کبھی وہ یہ کہہ کر چلے جاتے کہ بھائی تمہارے گھر میں بہت گرمی ہوتی ہے، میں کبھی نہیں آؤں گا، تو کیسا لگتا؟ بچوں، سب دوستوں کے گھر میں سب کچھ نہیں ہوتا، صرف دوستی ہوتی ہے. सॉरी दादा। सॉरी दादा। कल मुझे एक स्पोर्ट रैली के ऊपर, स्पोर्ट फेस्टिवल के ऊपर मेरा दोस्त एक मिला जो ज़्यादा नहीं 58 साल से हमारी दोस्ती है. 58 उम्र. मेरे वालिद साहब इस उम्र में फौत हो गए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे. तो उसके अब्बू बहुत गरीब थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा. तो एक मिल में थे और अखबार फेंका करते थे लोगों के घरों के अंदर. ये हाकर नहीं जिसको कहते, हाकर लफ्ज़ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर जो घरों में अखबार फेंक के जाता है. फैसलाबाद की बात. फिर उसके बाद तकरीबन 45 साल के बाद उनसे रिश्तेदारी भी होगी. मेरी भतीजी उसके बेटे के साथ शादी भी हो गई. ताल्लुकात हमारे उससे पहले के बता रहा हूँ ना, वो भी हो गया. अब उनके जर्मनी में भी घर हैं अपने और इंग्लैंड में भी अपने घर हैं.